بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ دسمبر کی اداس شام تھی۔ شکرانہ روز کے معمول کی طرح اس اجڑے ہوئے باغ میں ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ ارد گرد سوکھے پیڑ اور خزاں کے موسم میں بکھرے پتے باغ کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ شکرانہ کو ایسا ہی ماحول اچھا لگتا تھا۔ وہ جوان جادوگر کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے اس کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ باغ میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو کہ رو رہی تھی۔ عبداللہ ایک مسلمان جن تھا۔ وہ شکرانہ کے سامنے کھڑا ہوا پر شکرانہ اس کی آہٹ محسوس نہ کر پائی کیونکہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ کچھ پل اس کے سامنے کھڑا بغور دیکھتا رہا۔ وہ اسے پریشان لگی، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں یہ جاننے کے لیے کہ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ پھر اسے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ رو رہی تھی کہ اس کو ایک آواز آئی۔ شکرانہ نے چونک کر دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سمجھی کہ اس کا وہم ہے۔ آواز دوبارہ آئی، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اب کی بار وہ ڈر گئی۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ ایک لمحے کو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کون ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ خوف سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان جن ہوں، اندیکھے وجود نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر اس کو سامنے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا جس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کی رنگت کچھ زیادہ ہی سفید تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ شکرانہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کا بھاگنے کا ارادہ تھا کہ وہ بولا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اس کے دل کا حال جان گیا تھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، پر تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو ایک جن ہو، وہ اسے مخاطب کر کر بولی۔ اب اس کا ڈر کچھ کم ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے جوان جادوگر نے تو نہیں بھیجا۔ میرا دوست ایک انسان ہے جس نے مجھے چلا کر کے حاصل کیا تھا، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، جب تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ جادوگر نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو بھی لڑکا مجھ سے سچی محبت کرے گا اس کو جادوگر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ جادوگر کو ہرا دے تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تم ایک جن ہو، تم تو کسی کو بھی لے آؤ گے، کوئی تمہارے ڈر سے آ بھی جائے گا مگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم کیا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ تفصیل سے بولتے ہوئے شکرانہ نے ایک امید سے اس کو دیکھا۔ میں جادوگر سے لڑ نہیں سکتا کیونکہ میری طاقت اس سے کم ہے، عبداللہ افسوس سے بولا۔ شکرانہ مایوسی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عبداللہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھی۔ ایان ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، تبھی عبداللہ آ گیا۔ ایان پہلے تو عبداللہ کے بولنے کا منتظر رہا، پھر الجھ کر خود ہی بولا، کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ آج میں ایک باغ سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تو کیا معلوم ہوا تمہیں؟ ایان بیچ میں ہی بول پڑا۔ عبداللہ نے کہا، اس کا نام شکرانہ ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے پیچھے ایک جادوگر پڑا ہوا ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شکرانہ کے انکار کے باعث جادوگر نے شرط رکھی ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر اگر کوئی شکرانہ سے سچی محبت کرتا ہے تو جادوگر سے مقابلہ کرے۔ اگر اسے ہرا دیا تو وہ شکرانہ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ میں نے شکرانہ سے کہا کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تمہارے ذریعے۔ میں نے شکرانہ کو تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ عبداللہ کی بات سن کر ایان چونکا، پھر بولا، میں اس سے محبت تھوڑا ہی کرتا ہوں، اور تم نے تو کہا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہے وہی جادوگر کو ہرا سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر عبداللہ پھر سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا ہوا، آج پھر نہیں آئی وہ؟ ایان عبداللہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ شکرانہ پچھلے 4-5 دنوں سے باغ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایان بھی دل ہی دل میں پریشان تھا، کہیں جادوگر اس کو لے تو نہیں گیا۔ تم اس کے گھر جا کر دیکھو، اس نے مشورہ دیا۔
عبداللہ نے اپنی طاقت سے شکرانہ کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ عبداللہ اندر گیا پر وہ اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے شکرانہ کو بخار تھا، اسی لیے وہ باغ میں نہیں گئی تھی۔ وہ اداس بیٹھی تھی، ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھی جو کہ اب اس کے لیے عذاب بن چکی تھیں۔ 3 ماہ پہلے ایک شام روز کے معمول کی طرح وہ اس ویران باغ میں موجود تھی۔ باغ اس کے گھر کے پاس ہی تھا۔ وہ زیادہ تر سنسان رہتا۔ اس دن اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا جو اس کی سفید رنگت پر بہت اٹھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس دن اس نے تھوڑا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ جب جمان جادوگر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کی نگاہ شکرانہ پر پڑی۔ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ شکرانہ کی نظر جب ایک اجنبی پر پڑی تو وہ گھبرا کر عجلت میں اپنے گھر کی طرف دوڑی، پر جادوگر نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے کہا کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے، جسے سن کر شکرانہ نے اس کی خوب بے عزتی کی اور گھر آ کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ اگلے دن وہ جادوگر اس کے گھر تک پہنچ گیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو شکرانہ کے والد نے بھی اس جادوگر کو خوب سنائی، پر اس جادوگر نے کسی بات کی قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے دھمکی دی کہ وہ شکرانہ کو اٹھا کر لے جائے گا۔ پھر اس نے وہی شرط رکھی۔ شکرانہ اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ جب آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ پھر سے آیا تھا۔ کون؟ جادوگر؟ وہ چونک کر بولی۔ خوف اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ چند پل خاموشی کے بعد وہ بولی، تمہارا پوچھ رہا تھا اور کہا تمہاری مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ شکرانہ تم یہاں سے اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ جہاں وہ تم تک نہ پہنچ سکے۔ اپنی والدہ کی بات سن کر وہ بولی، میں کہیں بھی بھاگ کر چلی جاؤں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور وہ کتنی بھی کوشش کر لے میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ عبداللہ خاموشی سے شکرانہ کی باتیں سنتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ میں شکرانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایان کے کہنے پر اس نے حیران ہو کر دیکھا اور بولا، تمہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں، پھر کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے نیچی نگاہوں سے ایان کو دیکھا۔ میں تو بس ویسے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے۔ روز کے معمول کی طرح شکرانہ باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان عبداللہ کے ہمراہ آیا تو جیسے ہی اس کی نظر شکرانہ پر پڑی تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آج لال لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بالکل کھلے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ ایان نے جتنا عبداللہ سے سنا تھا، شکرانہ اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عبداللہ سے اس کے بارے میں جان کر اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اس کو سامنے سے ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ دونوں ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئے، مگر وہ جادوگر ہی تھا۔ اس نے سوچا۔ شکرانہ نے جب سامنے دیکھا تو اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ جادوگر نے قریب جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا۔ شکرانہ بولی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اسے لگا جیسے اس کا ہاتھ انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ ایان سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ وہ جادوگر کے سامنے جانے لگا، مگر عبداللہ نے اس کو روک لیا۔ ابھی اس کے سامنے مت جاؤ، اس کو ہماری موجودگی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، عبداللہ نے آہستگی سے کہا۔ مجبوراً ایان رک گیا۔ 2 مہینے گزر چکے ہیں، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آیا۔ جو میں بول رہا ہوں مان جاؤ، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، جادوگر شکرانہ کو مخاطب کر کے بولا۔ ابھی 1 مہینہ باقی ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ لڑکی تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ اور یہ کہتے ہوئے جادوگر وہاں سے چلا گیا۔ شکرانہ نے اجنبی آواز سن کر دوسری طرف دیکھا تو عبداللہ جنزادہ کھڑا تھا۔ میں 4 دنوں سے آتا رہا مگر تم نہیں آ رہی تھی، تو مجھے لگا تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو، پھر میں تمہارے گھر بھی آیا تھا۔ دراصل میرا دوست تم سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایان کو آواز دی تو شکرانہ نے مڑ کر اس کو دیکھا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر بولا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شکرانہ بولی، مجھے کسی کی مدد کی نہیں بلکہ سچی محبت کی ضرورت ہے۔ یقیناً تم نے ابھی جادوگر کو دیکھا ہوگا۔ اسے دیکھ کر تمہیں یہی لگا ہوگا کہ تم اس کو ہرا دو گے، تو یہ تمہاری صرف سوچ ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج کل لوگ کسی سے سچی محبت بہت کم کرتے ہیں۔
میں اپنی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ شکرانہ اپنی امی کی آواز سن کر کھڑی ہوئی اور ایک نظر ایان کو دیکھ کر بولی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ایان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ ایان کو شکرانہ سے ملے 3-4 دن گزر چکے تھے۔ اس کی سوچوں میں صرف اور صرف وہی لڑکی تھی۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ جاتا جب جادوگر نے شکرانہ کی نازک کلائی پکڑی تھی۔ اس لمحے اسے جادوگر پر شدید غصہ تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے۔ ایان کو لگ رہا تھا کہ وہ شکرانہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ عبداللہ وہاں آ گیا۔ کیا بات ہے، میں 2-3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم خاموش خاموش سے رہنے لگے ہو۔ عبداللہ ایان کو سوچوں میں گم دیکھ کر بولا، مجھے شکرانہ سے محبت ہو گئی ہے۔ ایان کے الفاظ نے عبداللہ کو چونکا دیا۔ میں اس کے لیے جادوگر سے مقابلہ کروں گا، پر کیا وہ تمہاری بات کا یقین کرے گی؟ پہلے تو تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیا تم اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بول رہے ہو؟ اس کے انداز میں ایک طنز تھا۔ تو ایان بولا، تم جانتے ہو نا میں تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایان صاف گوئی سے بولا، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ اس نے عبداللہ کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں ایان تم سچ بول رہے ہو، مگر کیا شکرانہ تمہاری بات کا یقین کرے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس جادوگر کی طرح اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو اپنے حسن کی قیمت مانگے، اسے یقین کرنا ہوگا۔ ایان بولا، محبت سچی ہو تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم کل اس سے بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تم ٹھیک بول رہے ہو، میں کل ہی اس سے بات کروں گا، ایان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ شکرانہ اپنے کمرے میں آئی تو عبداللہ کو دیکھ کر ڈر گئی، جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ اپنے خوف پر قابو پا کر بولی، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ایان کو تم سے سچی محبت ہو گئی ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ عبداللہ کی بات سن کر وہ حیران نہ ہوئی، کیونکہ وہ یہ بات کئی بار سن چکی تھی۔ وہ بولی، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب میری خوبصورتی پر مرتے ہیں۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ کسی کے دل میں کیا ہے میں جان لیتا ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اور تم بھی ایان سے محبت کرتی ہو؟ اگر مجھے اپنا دوست مانتی ہو تو بتاؤ، کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ کل ایان تم سے یہ سب کہنے والا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ میں یہاں پر ہوں۔ میں نے اسی لیے تمہیں یہ سب بتا دیا ہے کہ تمہیں ایان کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ شکرانہ اس انکشاف پر حیران ہوئی۔ عبداللہ، اگر تم مجھے پہلے یہ سب نہ بتاتے تو میں شاید ایان کی بات کا یقین نہ کرتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شکرانہ نے اپنی امی کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا۔ قدموں کی آہٹ اسی طرف آ رہی تھی۔ عبداللہ، تم جلدی سے جاؤ، امی آ رہی ہیں۔ اس کے کہتے ہی عبداللہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ شکرانہ، تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کی امی نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ نہیں امی جان، میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ انجان بن گئی، یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں، پر مجھے تمہارے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ نہیں امی جان، یہ آپ کا وہم ہے، اس نے یقین دلایا تو اس کی امی باہر چلی گئیں۔ شکرانہ نے سکون کا سانس لیا، پھر ایان کے بارے میں سوچ کر خوش ہونے لگی کہ اس کی جان جادوگر سے چھوٹ جائے گی۔ جب اس نے ایان کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اسے اچھا لگا تھا۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، وہ اپنے اور ایان کے لیے خیریت کی دعا کرنے لگی۔ اگلے دن ایان شکرانہ کے آنے سے پہلے ہی باغ میں آ گیا تھا۔ ایان ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا، اسی لیے اسے آنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ وہ شکرانہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب شکرانہ آئی تو ایان کو دیکھ کر حیران نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ آ جائے گا۔ وہ کس لیے آیا ہے وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو تھوڑا سخت بنانے کی کوشش کی تو ایان بولا، میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پلیز میرا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم سے ہمدردی ہے۔ اس نے وضاحت دی۔ اس لمحے وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم سچ بول رہے ہو، شکرانہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے عبداللہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ عبداللہ نے؟ ایان اس انکشاف پر چونکا، پھر دل میں عبداللہ کو آواز دی تو کچھ لمحوں میں عبداللہ وہاں حاضر ہو گیا۔
تم نے شکرانہ کو پہلے کیوں بتا دیا؟ کیونکہ اگر میں شکرانہ سے پہلے بات نہ کرتا تو وہ تمہاری بات کا یقین نہ کرتی۔ شکریہ عبداللہ۔ ایان نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شکرانہ اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ وہاں ایک بڑی سی چمگادڑ آ گئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ چمگادڑ انسانی آواز میں بولی، جادوگر کل تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز بہت ڈراؤنی تھی۔ کہہ دینا جادوگر سے کہ مجھے وہ مل گیا ہے جو اس کی شرط پوری کرے گا۔ شکرانہ کا جواب سن کر وہ چمگادڑ وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا شکرانہ، تم کس سے بات کر رہی تھی؟ شیلا بیگم کمرے میں آ کر متفکرانہ لہجے میں بولیں تو اس نے سب کچھ سچ سچ انہیں بتا دیا۔ شکرانہ بیٹی، کہیں وہ جادوگر تمہیں یا ایان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ فکر مند ہو گئیں۔ امی جان آپ پریشان نہ ہوں، ایان جادوگر کی شرط پوری کرے گا۔ وہ اپنی امی کے ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دینے لگی۔ ایان کو آج کی صبح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ عبداللہ پریشان سا اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا عبداللہ، تم کیوں پریشان ہو؟ ایان جادوگر شکرانہ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ ایان چونک کر بولا، کب ہوا یہ سب؟ رات کو۔ اسے جیسے ہی تمہارے بارے میں پتہ چلا تو اس کے بعد اس نے یہ کر دیا۔ مجھے شکرانہ کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ تم مجھے جلدی سے وہاں لے چلو جہاں اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ یکدم بے چین ہوا۔ اسے شکرانہ کی فکر تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ چلو تم اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں لیے چلتا ہوں۔ عبداللہ کے کہنے پر ایان نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ تھوڑی دیر میں ایان نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ دونوں ایک غار کے سامنے کھڑے تھے۔ جادوگر کا قیام ایک بہت بڑے پہاڑ کے غار میں تھا۔ یہ پہاڑ گاؤں سے تھوڑا دور تھا۔ اس طرف کم ہی لوگ آتے تھے۔ ایان تمہیں اکیلے ہی اندر جانا ہوگا، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ عبداللہ نے اس کو ایک تلوار دیتے ہوئے کہا تاکہ مشکل وقت میں وہ اسے استعمال کر سکے۔ ایان اندر گیا تو ہر طرف خاموشی تھی، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا تو اسے ایک طرف روشنی دکھائی دی۔ وہ پھر آگے آیا تو اس کو ایک طرف جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب ہی اس کی نظر شکرانہ پر پڑی۔ وہ ایک بڑے سے پنجرے میں بند تھی۔ ایان کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ایان مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اچانک جادوگر وہاں آ گیا۔ ایان کا دوسری بار اس سے سامنا ہوا تھا، اسی لیے اسے پہچان گیا۔ بڑی جلدی آ گئے۔ شکرانہ تمہارے سامنے ہے، جاؤ لے جاؤ۔ ایان شکرانہ کی طرف بڑھا اور پنجرے کو چھوتے ہی اڑتا ہوا دور جا گرا، جیسے اس کو کرنٹ لگا تھا۔ جادوگر کی شیطانی ہنسی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ سنبھل کر کھڑا ہوا۔ جادوگر کہنے لگا، شکرانہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس سے لڑو۔ جادوگر نے سامنے کھڑی خوفناک چڑیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایان لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ شکرانہ چڑیل کو دیکھ کر تھوڑا ڈر گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس سے لڑتا رہا، پھر اس نے تلوار کے وار سے اس چڑیل کو ختم کر دیا۔ چڑیل کے ختم ہوتے ہی جادوگر حیران ہوا، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور آخرکار بڑی جدوجہد کے بعد ایان نے جادوگر کو ختم کر دیا۔ جادوگر کے مرتے ہی آگ کی لپیٹ میں اس کا پورا جسم آ گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایان شکرانہ کی طرف آیا، اسے پنجرے سے نکالا۔ شکرانہ ایان کے گلے لگ کر رونے لگی تو ایان جلدی سے بولا، شکرانہ جلدی چلو، یہ غار تباہ ہونے والا ہے۔ وہ دونوں جلدی سے باہر آ گئے۔ عبداللہ وہاں دونوں کا انتظار کر رہا تھا، پھر دونوں کو دیکھ کر بولا، مجھے یقین تھا ایان تم جادوگر کو ختم کر کے ہی آؤ گے۔ عبداللہ جلدی سے ہم دونوں کو شکرانہ کے گھر لے چلو، وہاں سب پریشان ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے شکرانہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر عبداللہ بولا، تم دونوں اپنی آنکھیں بند کر لو، جب میں کہوں تو آنکھیں کھولنا۔ اس کے بعد عبداللہ نے دونوں کا ہاتھ تھاما اور کچھ منٹوں بعد عبداللہ بولا، اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ تو دونوں نے دیکھا کہ وہ شکرانہ کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ شکرانہ اور ایان کو دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوئے۔ سب نے ایان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کچھ دنوں بعد ایان اور شکرانہ کی شادی ہو گئی۔ عبداللہ جنزادہ آج بھی ان دونوں سے ملتا رہتا ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔